آزاد ڈیجیٹل سے حضرت علی اطہار کا سلام۔ ناظرین، بلوچستان کو قدرت نے بیش بہا قیمتی خزانوں سے نوازا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ مختلف اقسام کی جو میوجات ہے وہ بھی پائے جاتے ہیں، جس میں جو انجیر کی باغات ہے وہ بھی سر فہرست ہے۔ میں اس وقت چمن شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کاریزات میں موجود ہوں، جہاں پر چمن شہر کے جو مقامی زمیندار ہیں انہوں نے جو مختلف درخت وہ پہلے لگاتے تھے، جس میں آڑو تھے اور ساتھ ساتھ خوبانی تھے، اب وہ ان سے جو ہے وہ انجیر کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک باغ کے مالک موجود ہے جو کہ انہوں نے خود انجیر کے باغ لگائے۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ انجیر کے جو باغ ہے وہ زیادہ تر جو دیگر درخت پانی مانگتے ہیں وہ بنسبت انجیر جو ہے وہ کتنے پانی مانگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انجیر کی قیمتیں مثال کیا ہے اور یہ کتنے فائدہ مند ہے دوسرے جو میوجات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انجیر کی جو باغات ہیں ان میں عام طور پر یہ تعصب بھی پائی جا رہی ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو آسیب زدہ درختیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا نام بتائیے، باغبانی کے شعبے سے کتنا عرصہ ہو گئے کہ آپ منسلک ہیں؟ اور میرا نام زین اللہ ہے۔ تقریباً 15-20 سال ہو گئے کہ میں مطلب اسی میں بڑا پھیلا ہوں ادھر باغات کے شعبے میں، اور مطلب بہت سارے فصلیں میں نے خود اگائی ہے۔ اس میں انار ہے، انجیر تو ابھی آئی ہے، اس سے خوبانی ہے، انگور ہے، مطلب ساتھ ساتھ یہ جو کھیتی باڑی ہے سب میں نے کیا ہے، اور اس سب مطلب جو سرفہرست ہے وہ ہم نے انجیر کو ابھی سلیکٹ کیا ہے۔ انجیر پہلے ہم بہت سارے اور پھل اگاتے تھے، ابھی سب کو چھوڑ کے انجیر کو ہم نے مطلب ترجیح دیا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پہلے جو فروٹ ہوتا تھا یا میوہ ہوتا تھا اسی کو مطلب وہی سیزن پہ آپ کو اس کا بیچنا پڑتا تھا، چاہے اس کا ریٹ کم ہو، سستا ہو یا ریٹ صحیح ہو۔ انجیر میں یہ خاصیت ہے تو مطلب آپ رکھ سکتے ہو، اس کو خشک کر سکتے ہو، پھر مطلب ٹائم میں آپ اس کو تھوڑا زیادہ اس مارکیٹ میں لے جا سکتے ہو، ادھر بیچ سکتے ہو اس کو خشک کر کے۔ اس کا وجہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کا ریٹ تقریباً 2 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کو مطلب آپ رکھ بھی سکتے ہو، خراب نہیں ہو جاتا ہے۔ سیزنل فروٹ کا یہ مسئلہ زیادہ ہے کہ اگر یہ زیادہ پک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اپنا ذائقہ ہے یا مطلب شکل ہے وہ کھو دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انجیر میں یہ فائدہ آ گیا ہے کہ مطلب آپ اس کو رکھ سکتے ہو، خشک کر سکتے ہو اور بعد میں بیچ سکتے ہو۔ تو عام طور پر یہاں بلوچستان میں جو ہے وہ کتنے اقسام کے جو انجیر وہ پائے جاتے ہیں؟ کیا انجیر صرف ان پشتون جو بیلٹ ہے میں پائے جاتے ہیں یا بلوچ علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی خشک کی جاتی ہے؟ اور عام طور پر ہمارے علاقے میں 2 طرح کی انجیر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ کالا والا رنگ، ایک ہوتا ہے سبز پیلا رنگ والا۔ یہ کالا رنگ جو یہ بہت کم ہے، ادھر لوگ مطلب صرف اپنے مطلب یہ فیملی کے لیے یا خاص اپنے آپ کے لیے لوگ اگاتے کھانے کے لیے۔ اور یہ جو سبز یا پیلا جو رنگ ہے یہ پروفیشنل ہے، یہ مطلب افغانستان میں بہت زیادہ تھے، ابھی یہاں یہ پروفیشنل جو ایک پروفیشنزم ہے ابھی یہ سلسلہ یہ انجیر کا ابھی یہاں بھی آ گئی ہے۔ یہ عام طور پر انجیر میں اگر بتا دوں بلوچی میں تو ادھر میں نے تو زیادہ تر باغات نہیں دیکھے، میں بتا سکتا ہوں جہاں بھی پہاڑی علاقہ ہوتی ہے، جہاں بھی پہاڑی جو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہے وہاں پر انجیر بہت زیادہ بہت اچھی اور رسدار ہو سکتی ہے۔ تو 1 ایکڑ جو زمین ہے اس پر آپ کتنے جو درخت ہے وہ لگا سکتے ہیں، اور عام طور پر کتنے بتا سکتے ہیں منافع سالانہ اس کی؟ 1 ایکڑ زمین پر تقریباً 500 انجیر کی درخت اگائے جا سکتے ہیں، اور اس میں تقریباً اگر ختم ہو جائے اس پر 2 ٹن یا 3 ٹن تک آپ انجیر مطلب اس کو سٹور کر سکتے ہو، خشک کر سکتے ہو۔ تو دیگر جو درخت ہے وہ کتنے لگا سکتے ہیں اور اس کی جو منافع ہے وہ کتنے، اور انجیر کی منافع کتنے؟ اس کو اگر کمپیئر کرے تو وہ مطلب نہ ہونے کی برابر ہے۔ اگر آپ انار کی بات کریں، اگر آپ خوبانی کی بات کریں، یہ تو نہ ہونے کی برابر ہے۔ انجیر اگر اسی مطلب فریش آپ لے جائے ادھر مارکیٹ بھی مطلب وہ تو اس کا کم ریٹ 500 سے لے کر یا 1500 تک اس کا ریٹ چلتا ہے۔ کبھی کبھار اگر میوے کے کھلاتا ہو جاتا ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے 2000 تک۔ مطلب انار کا آپ پوچھے مطلب درخت میں اگر زیادہ سے زیادہ کرے تو وہ 5 کارٹن تک یا 6 کارٹن تک دے دیتا ہے، اور چھوٹا جو انجیر کا جو درخت ہوتا ہے وہ 10 کارٹن کا جو پھل ہے وہ دے سکتا ہے۔ سالانہ منافع 1 ایکڑ کی کتنی ہوتی ہے؟ سالانہ منافع میں نے بتا دیا، سالانہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ 1 ایکڑ زمین پر 400 درختے ہوتے ہیں۔ 400 درختے اگر وہ مالا مال ہو جائے، صحیح ہو جائے، مطلب پہنچ جائے اپنے فصل کے وقت تک، وہ تقریباً 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ تک یہ منافع مطلب کہ وہ اپنے مالک کو دے سکتا ہے، خشکی کی شکل میں وہ انجیر۔
تو عام طور پر یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ انجیر کی جو درخت ہے وہ اسیر زدہ ہے، جس میں مقصد جو لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں. کیا اس میں کوئی جنات وغیرہ اس میں کوئی نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. سائنس کے مطابق اگر دیکھا جائے مطلب درخت میں دو پروسیس ہوتے ہیں. مطلب وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک آکسیجن کا جو سلسلہ ہوتا ہے. عام طور یہ جو پچھلے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے، وہ درخت جو ہے وہ رات کے وقت وہ آکسیجن خارج کر دیتا ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کے جذب کر دیتا ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب خارج ہوتا ہے یا آکسیجن خارج ہوتا ہے، وہ زمین پر پڑ جاتا ہے. تو اسی لیے لوگ جب کوئی نیچے ہو یا لیٹے ہو یا بیٹھے ہو تو اس کے منہ میں جاتا ہے یا اس کے مطلب کان میں جاتا ہے، اس پر اثرات اس کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا پڑ جاتا ہے. اصل میں یہ جنات منات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو انجیر جو ہے، کیا آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ مارکیٹ بیچا جاتا ہے یا وہ آپ جو اس کو خشک بھی کرتے ہیں؟ اس میں پھر لوگوں میں فرق ہے. اگر مطلب کوئی تنگ دست ہو یا مطلب اس کو اتنا کوئی سہولت نہ ہو کہ وہ نہ رکھ سکے، کوئی نہ رکھ سکتا ہے تو وہ رکھتا ہے. کوئی اگر نہ رکھ سکے وہ تنگ دست ہو، پھر وہ مارکیٹ میں اسی فریش لے جاتا ہے. مقصد خشک کیا انجیر؟ ہاں، مطلب 4-5 سال تک ہم نے خشک کیا ہے. ابھی بھی سسٹم اور پروسیس شروع ہے، ابھی بھی خشک کر رہے ہیں. آپ ہمیں کیا دکھا سکتے ہیں کہ آپ وہ پروسیس؟ ہاں جی بالکل دکھا سکتے ہیں. آپ کو لے جاتا ہوں ادھر خشک کرنے کا الگ طریقہ کار. تو یہ ہے کہ پہلے مطلب درخت سے کاٹتے، پھر مزدور اس کو مطلب ایک اپنے کارٹن میں لا کے ادھر لا رہے، پھر بچھا رہے ادھر وہ چٹائی کے اوپر بچھا رہے. 4-5 دن پھر اس کو دیتے تھوڑا خشک ہونے کے لیے، پھر اس کو پریس کر دیتے بالٹی میں ڈال کے، پھر اس کو پریس کر دیتا ہے. پریس ہونے کے بعد پھر لاتا ہے تو اس سے مطلب رسی نکالتا ہے. اس کے بعد پھر 4-5 دن یہ رکھتے. اس کا ایک الگ ایک لانگ پروسیس ہے. اس کا ختم ہونے کے بعد پھر فائنلی اس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو رسی میں باندھتا ہے اور رکھتا ہے، پھر اسٹور کر دیتا ہے. تو پہلے یہ پروسیس یہاں پر نہیں تھے. انجیر جو ہے وہ کتنے دن بعد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے؟ یہ پروسیس کہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ تقریباً یہ تو معلوم ہے، یہ تو افغانستان سے سیکھا ہے یہ پروسیس. یہ تقریباً کم از کم یہ 20 دن میں اس کا خشک ہونے کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے. 20 دن میں یہ خشک ہوتا ہے. تو اگر اسی طرح کے تناسب سے اگر دیکھا جائے، مختلف جو باغات ہیں وہ انجیر خشک کیا جا رہا ہے. اس میں اگر اسی بیلٹ جو ہے، خاص کر یہ کاغذات ہے جو اس میں جو انجیر ہے وہ خشک کی جاتی ہے، تو کیا پھر افغانستان سے جو درآمد کی جاتی ہے اس پر انحصار پھر کم ہوگا ہمارا؟ یہ تو پہلے سے انحصار اس کا اثرات ہو چکے اس کی مطلب برآمدات پر. ابھی اگر اسی طرح یہ لوگ خشک کرتے رہے تو ظاہر سی بات ہے، یہ مطلب جتنی یہ ابھی اتنا ہے تو مطلب اتنی تو برآمدات تو کم ہو گئی ہے افغانستان سے. اگر یہ زیادہ ہو جائے گی تو مطلب برآمدات اور مطلب کم ہو جائے گی. اسی طرح مطلب دن بدن پاکستان اگر یہ لوگ یہ کاشت اگانا شروع کر دے تو مجھے مطلب لگتا ہے کہ پاکستان 2-3 سال کے اندر پاکستان کا ڈیمانڈ دوسرے ممالک سے ختم ہو جائے گا. اگر دیکھا جائے مختلف جو انجیر کے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے مختلف جو پروسیس ہے، اس میں سب سے اچھا کوالٹی آپ بتا سکتے ہیں قیمت کیا ہوگی؟ کم از کم اس کا جو لو پرائس ہے، مطلب کم پرائس ہے، وہ اس میں 2000 کا ہوگا کم از کم جس کا کم پرائس ہو یا قیمت ہو. اور اعلیٰ جس کا اعلیٰ قیمت ہے وہ 15000 تک یہ لوگ ادھر بیچتے ہیں. کس حد تک بے روزگاری میں کمی آ سکتی ہے یہ پروسیس؟ جتنے بڑے باغات لوگ اگائیں گے اتنے لوگ اسی میں مصروف ہو جائیں گے. بے روزگاری ایسے تو ہمارے علاقے میں بے روزگاری ہے. لوگ جتنے انجیر اگائیں گے مطلب 1 ایکڑ زمین میں 10 تک مزدور کام کر سکتے، خشک کرنے کا پروسیس وہ چلا سکتے. محکمہ زراعت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ محکمہ زراعت سے تو بہت سارے مطالبات ہیں. بس یہ ایک مطالبہ ہے کہ آ جائے ہمیں تھوڑا سمجھائے کہ اس کا خشک ہونے کا سلسلہ. اگر وہ نہیں بتا سکتے کم از کم ہمیں ادویات دے، ہمیں پانی کا طریقہ بتائے، ہمیں سپرے مطلب پرووائڈ کرے کہ کس ٹائم اس کا سپرے کا وقت آ جاتا ہے. انجیر کا نہ دوسری درختوں کا وہ آ جائے ہمارے ساتھ ہیلپ کرے، اس کا سپرے کا طریقہ کار بتائے، اس کا مطلب وہ پانی کا طریقہ کار بتائے، اس میں جو کیڑے میڑے آ جاتا ہے اس کا طریقہ کار بتا جائے. پھر اگر ہمارا فصلات اچھا ہو جائے گا تو مطلب سمجھو یہ پاکستان کی فصلات اچھے ہو رہے ہیں. خری سوال یہ اس میں ایسا کوالٹی ہے کہ ہم بیرون ملک اس کو ایکسپورٹ کریں؟ ہاں، اس میں سریعام یہ پورا کا پورا بیرون ملک کی کوالٹی جو ہے ہائی کوالٹی ہے. اس میں بالکل آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. یہ ذائقے کے لحاظ سے پورے ملک میں اس کا ذائقہ نہیں، یہ بہت رسدار ہے. یہ
बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने बाग के मालिक ज़ैनुल्लाह अचकज़ई की बातें सुनी। का ये कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोसेस है इंजीर के बता दिए, और साथ साथ यहाँ पर जो है उन्होंने फ्रेश इंजीर के हवाले से भी बताया। और अब जो है वो मैदाने में खड़े उन्होंने मुख्तलिफ जो इंजीर के प्रोसेस है उन्होंने दिखाया। उनका ये कहना है कि इंजीर जो है अमसाल 2,000 रुपये से जो लो क्वालिटी है उससे लेकर 6,000 8,000 रुपये के दरमियान है। और साथ साथ अफगानिस्तान से ये पहले बड़ी तादाद में जो है वो दरामद की जाती थी, लेकिन अब जो है वो जो बागबान है वो इस तरह राग़िब हो रहे, और जो इंजीर है वो खुश किया जा रहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये मुल्की मैशत के लिए एक नेक शगुन है। तो उन्होंने महकमा ज़राअत से मुतालबा किया कि कम से कम हमें कुछ वो आलात फराहम किया जाए ताकि हम मज़ीद इससे बेहतरी ला सके, ताकि हमारे जो इंजीर है वो बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट हो जाए। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहे आज़ाद डिजिटल। तब तक के लिए अपने मेज़बान हज़रत अली अतार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने किया।